اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون صدق اللہ العظیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم، خوش ہو گئے المخلفون پیچھے رہ جانے والے لوگ، بمقعدهم جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، خلاف رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد، وَكَرِهُوا اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ کہ یہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، وقالوا اور انہوں نے ان منافقین نے کہا، لا تنفروا فی الحر تم نہ نکلو اس شدید گرمی میں، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرا کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ اس سے قبل منافقین کی بات چل رہی تھی کہ کسی بھی حوالے سے ان کے لیے بخشش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کے مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، جس کا تذکرہ بڑا تفصیلی پیچھے گزرا ہے، یعنی کہ غزوہ تبوک کا، کہ غزوہ تبوک جس میں انتہا درجے کی گرمی تھی، لمبا سفر تھا، صحرا کا سفر تھا، فصلیں اور پھل پکے ہوئے تھے، اور بہت بڑی طاقت اس وقت کی روم، اس کے ساتھ یہ مقابلہ تھا۔ تو منافقین نے حیلے بہانے کرنے شروع کر دیے کہ یہ کام ہے، اس وجہ سے نہیں جا سکتے، یہ پریشانی ہے، یہ عذر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بات کو سنا اور انہیں اجازت بھی دے دی، جس پر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے، ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ ایک لمبا سفر جو کہ ہجرت کے 9ویں سال میں رجب کے مہینے میں ہوا، اور جب پتہ چلا کہ روم کی جو فوج ہے یہ سرحد پر آ چکی ہے اور دوسری فوج کا انتظار کر رہی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تحقیق فرمائی اور اس کے بعد صحابہ کرام کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے تیاری فرمائی اور ہزاروں کی تعداد میں 30,000 سے 70,000 تک کی تعداد ملتی ہے کہ صحابہ کرام نکلے۔ تو منافقین اس وقت میں نہ نکلے، انتہائی اشد ضرورت تھی، کفار انتہائی زیادہ تھے اور نکلنا اس وقت میں سب کے لیے فرض تھا، لیکن یہ لوگ نہ نکلے۔ ایک بہت بڑی نافرمانی تھی، ایک بہت بڑے فریضے کو ترک کرنا تھا، عذر کسی بھی حوالے سے وہاں پر قابل قبول نہیں تھا، لیکن بہرحال جب حضور کے سامنے رکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی۔ ان کو چاہیے تھا کہ جتنا حساس معاملہ ہے تو یہ لوگ اجازت نہ مانگتے، اور دیکھا جائے تو ان کی اجازت کسی خاص عذر کی وجہ سے نہیں تھی، صرف اسلام کی اہمیت نہیں تھی اور یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، یہ تو مسلمانوں کا نقصان ہی چاہتے تھے۔ تو اس بات کو یہاں پر بیان کیا کہ فرح المخلفون بمقعدہم، وہ منافقین جو آپ کے پیچھے رہ گئے اور اپنے گھروں میں اب بعد میں بیٹھ چکے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان چلے گئے، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا، اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا ناپسند کیا، اور جو مسلمان جانے والے تھے انہیں بھی روکنے کی کوشش کی، اور کیا کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر،
اس آگ میں نہ نکلو، اس گرمی میں نہ نکلو، شدت کی گرمی ہے، نقصان پہنچے گا، فصلیں پکی ہوئی ہیں، نہ نکلو اس گرمی میں۔ تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں یہ اعلان کر دیں، تم تو اس دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو، نار جہنم اشد حرا، اور یہ حکم عدولی کر کے جہاد میں نہ نکل کے جس دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو، وہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت یہ آگ ہے، اور وہاں پر لا یموت ولا یحییٰ، نہ وہاں پر زندگی ہوگی نہ وہاں پر موت ہوگی، یعنی وہاں پر عذاب ہی عذاب ہوگا، اور وہاں پر بچ نہیں سکو گے۔ انسان پکار پکار کر کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت آ جائے، کاش کہ موت آ جائے، لیکن وہاں پر موت نہیں آ سکے گی۔ تو فرمایا کہ کیوں سمجھداری سے کام نہیں لیتے؟ وقتی طور پر یہاں پر بچ جانا، کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا گھر میں موت نہیں آئے گی؟ کیا بستر پر موت نہیں آئے گی؟ کیا تم اس طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اب یہ لوگ تھوڑا بہت ہنس لیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پھر یہ خوب روتے رہیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر تھوڑا بہت یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، ہم نے حضور کو دھوکہ دے دیا، ہم جانے سے بچ گئے، ہماری جان بچ گئی، ہمارا مال خرچ ہونے سے بچ گیا، فرمایا کہ یہ خوشی تو بہت تھوڑی ہے، ناجائز خوشی ہے اور ہے بھی بہت تھوڑی۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ایک وقت آنے والا ہے انتہائی زیادہ یہ روئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مجرمین اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، رو رو کر ان کے رخساروں پر گڑھے بن جائیں گے، اور آنسو اتنے بھر جائیں گے کہ آنسوؤں کے اندر گویا کہ یہ ڈوب جائیں، لیکن وہاں پر کسی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہی ان کا بدلہ ہے جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ یقینی طور پر اصل کامیابی وہ کامیابی ہے کہ انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹائے اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کی طرف، یعنی آپ مدینہ کی طرف واپس لوٹیں اور انہی منافقین میں سے کچھ گروہ دوبارہ آپ کو ملیں۔ کچھ کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان میں سے جو باقی منافقین ہیں آپ ان کی طرف اگر واپس لوٹیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ ضرور آپ سے دوبارہ کسی جہاد پر نکلنے کی اجازت طلب کریں گے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں کہ ہرگز تمہیں میرے ساتھ نکلنے کی کبھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز تمہیں میرے ساتھ دشمن سے قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ اتنی بڑی نافرمانی کی ہے، اب قیامت تک بھی میرے ساتھ نہیں نکل سکو گے، اب قیامت تک جو ہے کسی مقابلے کے اندر نہیں آ سکو گے، اب قیامت تک تمہیں کسی عظیم معرکے میں، کسی عظیم کام میں جس کے اندر انسان کو اخروی کامیابیاں حاصل ہوں، کسی ایسے کام میں حاصل نہیں ہو سکو گے اور شامل نہیں ہو سکو گے۔ انکم رضیتم بالقعود، بے شک تم نے بیٹھنے کو پسند کیا اول مرۃ، پہلی مرتبہ، فقعدوا مع الخالفین، لہٰذا اب تم بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ یعنی کچھ لوگ جن کو پیچھے رہنے دیا جاتا تھا، جو معذور ہوتے تھے، جو کمزور ہوتے تھے، کہا کہ ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، چاہے بے شک تندرست ہو، صحیح ہو، لیکن تمہارا نہ نکلنا ایسے ہی ہے جیسے کہ تم بھی معذور ہو، اسلام کی نظر میں تم بالکل معذور ہو، اسلام کی نظر میں تم بالکل کمزور ہو، اسلام کی نظر میں تو طاقتور وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے، طاقتور وہ ہے جو اللہ کے فرائض کو پورا کرے، ہمت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے۔ تو ساری بات کا خلاصہ اور درس یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، اگر ہم ان کو پورا نہیں کرتے، ان کو اگر ہم ادا نہیں کرتے، تو ہماری یہ طاقت کس کام کی، ہمارے یہاں پر زندگی کس کام کی، ہمارا یہ مال و دولت کس کام کا؟ یہ تو وبال جان بن رہا ہے۔ اگر یہ جان اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں استعمال نہ ہو، اگر یہ مال اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں استعمال نہ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ کب تک بچا کر رکھیں گے؟ یہ مال بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ جان بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ سمجھدار وہی ہے، عقل مند وہی ہے جو جیتے جی اپنی اس جان کو،
اپنے اس مال کو، اپنے اس وقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔